آج تو میں یتیم ہو گیا. حضرت ابو بکر نے بلال کو گلے لگایا, کہا بلال تو اکیلا یتیم نہیں ہوا, پوری امت یتیم ہو چکی ہے, پوری امت یتیم ہو گئی. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا, کہا بلال اذان دے دو, ظہر کا وقت ہو رہا ہے. حضرت بلال نے کہا ابو بکر میں اذان نہیں دوں گا. کہا نہیں اذان دینی پڑے گی. کہا اذان نہیں دوں گا. کہا اذان دینی پڑے گی. حضرت بلال نے کہا ابو بکر کیوں میرا راز کھلواتے, میرا ایک بھید ہے, بھید چھوڑ دو, مجھے اذان کے لیے مت کہو, لیکن میرا راز تو نہ کھلواؤ. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں اذان دینی پڑے گی اور راز کھولنا پڑے گا. حضرت بلال نے چیخ کر کہا میرا راز یہ ہے, آج تک میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا, یا تو نبی کا چہرہ دکھتا یا نبی کا کمرہ دکھتا تھا, یا تو نبی کا چہرہ انور دیکھتا یا نبی کا حجرہ شریفہ دیکھتا. ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ, آج بلال اذان دے گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے گا تو نبی کا مبارک جنازہ دیکھے گا. وہ ابو بکر جو چہرے کو دیکھ دیکھ کے تڑپا کرتا تھا, جو رو رو کے باتوں کو تڑپا کرتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ سنایا, اللہ اکبر میرے دوستو دل کانپ جائے. حضرت بلال نے سنایا, ابو بکر کیا تجھے معلوم ہے, ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے, میں نبی سے محبت کرتا تھا, اتنی محبت کرتا تھا, اتنی محبت کرتا تھا کہ میں نے میرے نبی کو کہا تھا کہ میرے نبی اگر 100 جان ہوتی بلال سب قربان کر دیتا, لیکن آپ کو دنیا سے کبھی جانے نہیں دیتا. میرے دوستو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, سننا کیا فرمایا, ایک ہی جملہ کہا کہ بلال جو بھی ہو آج تیرا راز کھولے نہ کھولے اذان دے دے, میں نماز پڑھاؤں گا, یہ میرے نبی راضی ہو جائیں گے. فرمایا میرے نبی, بولو نا میرے نبی خوش ہو جائیں گے. اور اے بلال اگر تو نے اذان نہیں دی, میں نے نماز نہیں پڑھائی, یہ نبی قیامت میں تجھ کو بھی معاف نہیں کرے گا, مجھے بھی معاف نہیں کرے گا, یہ نبی ناراض ہو جائے گا. بس اتنا سننا تھا کہ نبی ناراض ہو جائے گا. حضرت بلال نے کہا میرا نبی ناراض ہو جائے گا, میں اذان دیتا ہوں. حضرت بلال نے اذان دی, پورے اذان میں 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے, 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے, ہوش میں آئے, اذان پوری کی. اور میرے دوستوں جب اذان دیتے دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب آئے, حضرت بلال ایسا روئے کہ حضرت بلال کے بارے میں لکھا جیسا کوئی بچہ بل بلا کے روتا, اور ایک ہی بات کہتے تھے, اے میرے نبی تو مدینے میں نہیں رہا, اب میں مدینے میں رہ بھی نہیں سکتا. اور میرے دوستوں وہ محبت کا سچا پیکر تھا. جیسے ہمارے نبی کا وصال ہوا, 3-4 دن گزرے, مدینہ چھوڑ دیا. چھوڑا کہ نہیں چھوڑا, بولو نا. حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا, شام چلے گئے. شام 2 سال ہو گئے. کتنے سال, 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے ملک شام میں. سوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوئے. خواب میں ہمارے نبی آئے اور کیا فرمایا, ما هذه الجفوہ یا بلال اما آن لک ان تزورنا. ہمارے نبی خواب میں آئے اور کہا بلال کب تک مجھ پر ظلم کرے گا. ہمارے نبی خواب میں کہہ رہے بلال کب تک مجھ پر ظلم کرے گا. بلال نے خواب میں کہا میرے نبی میں نے کب آپ پر ظلم کیا. کہا 2 سال ہو گئے مجھے ملنے بھی نہیں آتا, 2 سال ہو گئے مجھے ملنے نہیں آتا, کیا تجھ کو میری یاد نہیں آتی. میرے دوستوں خواب ختم نہیں ہوا اور حضرت بلال اٹھے, اونٹ پر سوار ہو گئے. اور میرے دوستوں سوچو وہ عاشق, وہ اللہ وہ نبی کا دیوانہ کیسے نکلا ہوگا. ملک شام سے اپنے اونٹ کو دوڑاتے اور ایک ہی بات, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول بلال آ گیا, اللہ کے رسول بلال آ گیا. تہجد کا وقت تھا اور بلال مدینہ منورہ پہنچے. میرے دوستوں بلال مدینہ منورہ پہنچے اور حدیث پاک میں جو لکھا میں کیسے سمجھاؤں. میرے دوستوں جب بلال مدینہ منورہ آئے, حضور کی قبر مبارک سامنے, حضرت بلال کیا کہتے, میرے نبی تو نے مجھے بلایا میں آ گیا, میرے نبی تو نے مجھے بلایا میں آ گیا, تو نے مجھے یاد کیا میں آ گیا. اور قبر مبارک کی مٹی کو لے کر اپنے چہرے پر ملنے لگے, قبر مبارک سے لپٹ گئے, بہت دیر تک لپٹے رہے. پھر کسی نے گردن, کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا. حضرت بلال پیچھے مڑے تو حسن اور حسین کھڑے ہوئے. میں نبی کے نواب, حضرت بلال نے دونوں کو گلے لگایا, کہا میرا نبی بھی تمہیں اسی طرح گلے لگایا کرتا تھا, میرا نبی بھی تمہیں اسی طرح گلے. حسن اور حسین کو گلے لگایا. او دونوں حسن حسین, میرے چچا کہاں چلے گئے تھے, ہم آپ کو بہت یاد کرتے تھے. اور دونوں نے کہا فجر کا وقت ہو رہا ہے, آپ اذان دے دینا, آپ اذان دے دے. حضرت بلال نے کہا میں نہیں دے پاؤں گا, میں نہیں دے پاؤں گا, میں نے وفات کے وقت اذان دی تھی, 11 مرتبہ بے ہوش ہوا تھا, میں اذان نہیں دے پاؤں گا. دونوں نواسوں نے کہا دینا پڑے گا. نواسا بول رہا ہے نا, نواز سے درخواست کرے. حضرت بلال نے کہا دوں گا اس لیے کہ تم دونوں کا دل ٹوٹے گا تو فاطمہ کا ٹوٹے گا, اور فاطمہ کا ٹوٹے گا تو میرے نبی کا ٹوٹے گا. اب میرے دوستوں حضرت بلال نے جو اذان دی, میرے
دوستوں لکھا ہے جب حضرت بلال اذان دینا حضرت بلال نے شروع کیا، حقیقت میں مدینے کی زمین بھی ہلنے لگی، مدینے کی زمین ہلنے لگی، اور وہ عورتیں جو پردے میں تھی اور پکے پردے میں تھی، لیکن بلال کی آواز آئی، پردے سے عورتیں باہر نکلی اور کہا کیا ہوا؟ کیا نبی کا زمانہ واپس آ گیا؟ میرے دوستو یہ محبت اللہ کرے بلال کی محبت کا ایک تھوڑا حصہ ہم نالائقوں کو نصیب ہو جائے۔ میرے دوستو جب کوئی سچی محبت کرتا ہے، حضرت بلال شام میں بھائی واپس چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ شام، دمشق میں ہے، دمشق میں ہے، مغرب کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے۔ حضرت بلال اپنی آنکھوں کو آہستہ آہستہ بند کر رہے، دنیا سے جا رہے، بیوی قریب ہے، بیوی کہہ رہی تم جا رہے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہتے بیوی ہنس لے، تیرا اور میرا بہت خوشی کا دن ہے۔ بیوی کہتی ہے کیسا خوشی کا دن ہے؟ کہا خوشی کا دن نہیں تھے، اپنی بیوی کو کہا انظری الی السماء، آسمان کی طرف دیکھ۔ وہ بیوی کہتی میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول نے جنت کا دسترخوان بچھایا ہے، اللہ کے رسول نے جنت کا دسترخوان بچھایا۔ بلال نے اپنی بیوی کو کہا سمجھ گئی، سحری تیرے دسترخوان پر کیا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرو گا۔ اور میرے دوستو مغرب کا وقت آیا، فرمایا میرا نبی میرا انتظار کرتا، میرا نبی میرا انتظار کرتا، دسترخوان بچ چکا ہے، سارے صحابہ جمع ہو گئے، یہاں دمشق کی مسجد میں اذان ہوئی، یہاں بلال نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ میرے دوستو میں وہی ایک اذان، وہ تو نہیں، ایک نمونہ دے دیتا ہوں، دعا کرے اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار اللہ کی آواز کو بلند کریں، سب لوگ ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ۔ میرے دوستو یہ میں اذان جو دے رہا ہوں یہ تو میں اپنی دے رہا ہوں، لیکن دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اذان کی حقیقت نصیب فرمائے اور اذان دینے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو بہت سے بھائیوں نے کیسٹ پر سنا، اس لیے یہ کہا درخواست کی تو میں اذان دے دیتا ہوں، ورنہ میں تو سورت میں تو نہ بولتا، میں سورت میں بولتا بھائی کیوں اذان دلواتے، کوئی سمجھے گا فجر کا وقت ہو گیا، تو میں نے کہا چلو اس بہانے اٹھے گا تو تہجد تو پڑھ ہی لے گا بھائی انشاءاللہ۔ تو چلو بھائی میں آپ کہتے ہو تو دے دوں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آدھی اذان دے دو بھائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اذان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ بھائی اب سب کو دعا کرنا ہے، اور بڑا پیارا مجمع، اتنا لمبا چوڑا مجمع ہے کہ حضرت قاری صاحب کا جب جب بیان ہوتا ہے کچھ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ پروگرام کینسل ہے، پھر کوئی قاری صاحب کو فون کرتا ہے، کوئی ہمیں فون کرتا ہے، اس لیے آج سے آپ سے گزارش ہے
کہ جامعہ فیضان القرآن کا ٹیلی فون نمبر 22929595 22929494 22929595 یہ جامعہ فیضان القرآن کا نمبر ہے. اس نمبر پر آپ حقیقت کو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن افواہوں میں نہ آئیں. دوسرا، بہت سے لوگوں نے کسی کی بیٹی بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کی بہن بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کے والد بیمار ہیں، شوہر بیمار ہیں. حضرت قاری صاحب سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پرچیاں لکھی ہیں، ان تمام کے لیے دعا کرنی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسافے کا ماحول نہ بنائے، اس لیے کہ قاری صاحب کے ساتھ ان کی والدہ بھی ہے، والد بھی ہیں، اور بھی بھائی گھر کے لوگ ہیں. 30-35 کے جو ہے مہمان ساتھ میں ہیں، دھکم دھکی ہوگی، پریشانی ہوگی، اور مہمانوں کو تکلیف دینا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جیب بھی کٹتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے موبائل کو اور جیب کو کاٹتے ہیں. بھائی بیٹھ جائیں سب، انشاءاللہ دعا ہوگی، اور یہ قبولیت کی رات ہے، قبولیت کی گھڑی ہے. بیٹھ جائیں بھائی خاموشی کے ساتھ. تیسرا یہ کہ مسافے کا ماحول نہ بنائیں، اور جو حضرات بیت ہونے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد اسکول پر پہنچ جائیں، وہیں پر انشاءاللہ قاری صاحب بیت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ رخصت ہوں گے. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ لوکھنڈ والا ہاسپٹل دریا پور پر بچوں کا فری میں کیمپ رکھا گیا ہے. 1 دن سے لے کر کے 15 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے فری چیک اپ کیمپ رکھا گیا ہے. جو حضرات اپنے اپنے علاقے کے غریب اور معصوم بچے ہوں ان کو فری میں چیک اپ کرا سکتے ہیں. اب میں حضرت قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. بھائی تمام حضرات کو بھائی دعا کرنا ہے، ربیع الاول کی مبارک رات ہے، بھائی جم کے دعا کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں بالکل میرے دوستو، اللہ کو حاضر ناظر مان کر بڑے پیار میں اتر کر اللہ سے معافی مانگے. اللہ نے میرے دوستو یہ بہت اچھا موقع ہم کو دیا ہے. ایک آنسو کا قطرہ نکلے کر کے اس عمر میں یہاں پر آئے اور میری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور میرے والدین کے لیے بھی سب مل کے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو خوب تندرستی عطا فرمائے اور ان کے لیے جنت کا باغ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سر پر قادر قائم و دائم فرمائے. اور سورت سے آنے والے اور کھولوڑ سے آنے والے تقریباً 35 جوان جو میرے ساتھ میں آئے، جس میں قاری اسماعیل صاحب بھی ہے اور بھی جتنے علماء کرام ہیں، اور جو میرے جوان بھائی ہیں ان کا بھی میں شکر ادا کرتا، بہت تکلیف اٹھا کے یہاں پر پہنچے. اور جتنے بھی دور دراز سے آنے والے تمام کا، بلکہ تمام کا. اور ایک بات دیکھو میرے دوستو، یہ بار بار اعلان کرنا ہوتا مسافہ نہ کرو، مسافہ نہ کرو، مسافہ نہ کرو. میرے دوستو میں خود، مجھ کو شرم آتی ہے، مجھ کو بھی اعلان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. جب مولانا حبیب کہتے ہیں تو سنتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی. ارے میرے دوستوں، میں تو کبھی کبھی رات کے سناٹے میں سوچتا کہ میں مسافہ کرتا تو اچھا ہوتا. معلوم نہیں یہ گنہگار ہاتھ کسی ولی کے ہاتھ پہ لگے گا، اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا. میں تو چاہتا ہوں. اور میرے دوستوں، آپ کا احسان ہے کہ آپ آتے ہو. میرے دوستوں، میرا کوئی احسان نہیں، آپ کا احسان ہے کہ آپ آتے ہو. لیکن کیا کریں میرے دوستوں، اتنا بڑا مجمع مسافہ کرنے سے مجبور ہو جاتے، اس لیے یہ مسافے کے لیے منع کرنے کا اعلان ہوتا. باقی میرے دوستوں، میرا تو جی چاہتا، اور آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا، آپ لوگ شاید میرا نام لے کے دعا کرتے ہوں گے، نہ کرتے ہوں گے، لیکن کوئی 24 گھنٹہ خالی نہیں جاتا کہ میں احمد آباد والوں کے لیے دعا نہیں کرتا. اس لیے میرے دوستوں، میں آپ سے بھی بھیک مانگتا ہوں. اگر میں ایک بھکاری ہوں میرے دوست، ایک بھکاری بن کے بھیک مانگتا ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کرو گے انشاءاللہ. اس لیے میں دعا سے پہلے ہی سلام کرتا ہوں، آپ لوگ سلام کا جواب دیں، دعا ختم ہو، راستہ بنائے، میں چلا جاؤں. اس لیے کہ میرے ساتھ میں بہت سارے لوگ ہیں. مدرسے پر میں تھوڑی دیر رکوں گا، جو بیت ہونے والا ہو جائے، اور اس کے بعد فوراً ہم لوگ چلیں گے. اس لیے ویسے بھی صبح تو ہو ہی جاتی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ سفر بھی آسان فرمائے، آخرت کا سفر بھی آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ جواب دے دو. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. توكلنا على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہیں، ہم بہت بڑے پاپی ہیں. اللہ ہمارے گناہ تو جانتا ہے مولا. اللہ اللہ
تو ہمارا گناہ کسی کو نہیں بتاتا، اللہ تو ہمارا گناہ کسی کو نہیں بتاتا، کیوں؟ اس لیے کہ تجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تجھے ہمارا گناہ بتاتے ہوئے شرم آتی، لیکن ہم لوگوں کو کرتے ہوئے شرم نہیں آتی مولا۔ اللہ ہم بہت بے شرم ہے مولا، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے بیٹھا ہے مولا، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے بلبلاتا ہوگا۔ یا اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا۔ اے اللہ کسی ایک کے بہانے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، کسی ایک کے بہانے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرما، اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو محمدی بنا دے، اللہ ہم سب کو محمدی بنا دے، اللہ ہم کو محمد کا دیوانہ بنا دے، اللہ تیرے نبی کا سچا پیار ہم کو نصیب فرما۔ اللہ تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی، اللہ تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے۔ اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت مبارک گھڑی ہے مولا، اور اللہ ہمیں معلوم ہے تو رحمان اور رحیم ہے مولا، تو ستار و وہاب و تواب ہے مولا، تو قدوس ہے، تو سلام ہے، تو مومن ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ، اللہ تجھے تیری پاک صفاتوں کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ۔ اے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو بہت کریم ہے مولا، بہت کریم ہے مولا۔ اے اللہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے آسمان بھی ناراض ہو جاتا ہے، زمین بھی ناراض ہو جاتی ہے، فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ یہ چاروں کے چار تیرے سامنے شکایت کرتے ہیں۔ اللہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، فرشتے سب کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ بہت گناہ کرتا، ہم کو اجازت دے اس کو زمین میں ڈسا دے، اس کو زمین میں برباد اور تباہ کر دے۔ اے اللہ تو کتنے پیار سے کہتا ہے آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے تیرا بندہ ہے تو برباد کر دے، اور میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دے۔ اللہ تو کہتا ہے پہاڑ، زمین، آسمان، فرشتے تیرا بندہ ہے تو کر لے، برباد کر دے، تباہ کر دے، لیکن میرا بندہ تو میرے حوالے کر دے۔ اللہ یہ آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے سب کہتے ہیں اللہ ہے تو تیرا ہی بندہ، اللہ ہے تو تیرا ہی بندہ، لیکن اللہ بہت گناہ کرتا ہے، تو کیا کرے گا؟ کہ اللہ تو کہتا ہے میں اس کے رونے کا انتظار کروں گا، اللہ تو کہتا ہے میں اس کے رونے کا انتظار کروں گا، کہ رات کو روئے گا تو بھی معاف کروں گا، یہ دن کو روئے گا تو بھی معاف کروں گا، یہ میرے گھر میں آ کے روئے گا تو بھی معاف کروں گا، یہ بازار میں کھڑے ہو کر روئے گا تو بھی معاف کروں گا۔ تو کہتا میری عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، یہ چل کے آئے گا میں دوڑ کے چلا جاؤں گا، یہ ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ چلا جاؤں گا، یہ پوری زمین بھر کے گناہ لے کر آئے گا لیکن ایک آنسو لے کر آئے گا، میں زمین آسمان بھر کے مغفرت لے کے چلا جاؤں گا۔ اے اللہ جو گھڑی تو مانگتا ہے وہ گھڑی آ چکی ہے مولا۔ اے اللہ یہ سارے بندے رو رہے ہیں، اللہ سارے بندے رو رہے ہیں مولا، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے مولا، کہ اللہ یہ تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں مولا۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے مولا، اللہ جہنم کو ہم پر حرام کر دے مولا، جہنم کا دھواں بھی حرام کر دے مولا، غصے سے بچا لے مولا، اپنے قہر سے بچا لے مولا، اپنے غصے سے بچا لے مولا۔ اے اللہ تیرے نبی کی سچی محبت عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا، اللہ تیرے نبی کو بہت ستایا، اللہ تیرے نبی پاک کو بہت ستایا گیا مولا۔ طائف کے میدان میں تیرے نبی کو کتنا پاؤں پر پتھر، اللہ کتنے پاؤں پر پتھر مارے گئے۔ اے اللہ تیرے نبی اپنے مبارک پاؤں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، اللہ لوگ آتے تھے اٹھاتے تھے پھر چلاتے تھے پھر مارتے تھے، اللہ 3 میل تک نبی کے مبارک قدموں پر پتھر مارے گئے مولا۔ اے اللہ تیرے نبی کتنے پیارے تھے، کتنے پیارے تھے، سارے پتھر کھانے کے بعد ایک باغ میں جا کر بیٹھ کر دعا مانگی، اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور اللہ یہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اللہ میری امت کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اللہ ہم نے حضرت بلال کے واقعے کو پڑھا، سنایا، اللہ وہ محبت ہم کو بھی عطا فرما، اللہ وہ محبت ہم کو بھی عطا فرما۔ اللہ ہم تجھے وہ گھڑی کا واسطہ مانگتے ہیں جس گھڑی میں بلال مسجد کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے، اللہ اس رونے کے صدقے ہم کو
معاف فرما دے. اللہ جب ابو بکر کے گلے لگے روئے, اللہ اس کے صدقے ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, بڑی مبارک گھڑی ہے مولا, ہم سب کو معاف فرما دے مولا, ہم سب کو معاف فرما دے مولا. ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے اللہ, ہماری ماں کو معاف فرما دے اللہ, ہماری ماں کو معاف فرما دے اللہ. ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا, بہت احسان ہے مولا. ہر ماں کے بچے پر بہت احسان ہے مولا. اور اللہ اس میں کوئی شک نہیں مولا, کوئی بیٹا ماں کا احسان چکا نہیں سکتا مولا, کوئی بیٹا ماں کا احسان چکا نہیں سکتا مولا. اللہ ہمارے والدین کو بہترین بدلہ عطا فرما دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اور اللہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی مولا, اللہ سب کو ماں یاد آتی ہے مولا, کتنوں کے ابا چلے گئے مولا, سب کو مرحوم باپ یاد آتے ہیں مولا. اللہ ماں وہ ہوتی ہے, اللہ تیری قسم ماں وہ ہوتی ہے, ایک مرتبہ مسکراتی ہے بہت اچھا لگتا ہے مولا. اللہ پیار آ جاتا ہے مولا. اے اللہ ایک مرتبہ باپ کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا, بیٹا ساری تھکن کو بھول جاتا ہے مولا. اے اللہ جن کی اماں چلی گئی مولا, جن کے ابا چلے گئے مولا, وہ آج ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے مولا. آج ماں یاد آتی ہے لیکن ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے, اپنے مرحوم باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا مولا جب گھر سے ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا مولا, وہ دن کیسا دن ہوگا مولا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا مولا. اے اللہ آج ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے, اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے, اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے, جنت کا کپڑا پہنا دے. اور اللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے مولا, ان کی قبر میں ایک پیغام پہنچا دے. اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا, مرحومہ ماں اور مرحوم ابا کے قبر میں ایک پیغام پہنچا دے, تیرا بیٹا تجھ کو بہت یاد کر رہا ہے. اللہ ایک پیغام پہنچا دے, تیرا بیٹا تجھ کو بہت یاد کر رہا ہے اور تیرے واسطے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے. پھر اللہ ان کو قبر میں ہم سے راضی فرما دے. اے اللہ امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. اللہ امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے دوست حافظ نور الدین ان کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ڈبوئی کے مولانا سراج صاحب, اللہ ان کو بھی شفا کامل عطا فرما. اور جن جن لوگوں نے کہا نہیں کہا, اللہ پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اور جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے, اور جو اولاد والے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں مولا, بہت دکھی ہے مولا, کتنے ایسے ہیں جو اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے مولا, اپنا دکھ کسی کو نہیں بتاتے مولا, وہ اندر ہی اندر گھٹتے جاتے مولا. ان کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے مولا, ان کے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دے مولا. اے اللہ ہمارے جو بھائی جیل میں بندے مولا, اللہ ان کو چھڑا دے مولا. اے پروردگار اتنا بڑا مجمع ہے مولا, کسی ایک کے آنسو کو دیکھ کر ہمارے بھائیوں کو چھڑا دے مولا, جو بے قصور ہے مولا انہیں چھڑا دے مولا. ان کے بچے انتظار کر رہے ہیں مولا, اللہ ان کی مائیں انتظار کر رہی ہے مولا, ان کی بیویاں انتظار کر رہی ہے مولا. فی العالمین عافیت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ انہیں رہائی نصیب فرما دے. اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا, جن کا ہم پر حق ہے, جو ہمارے محسنین ہیں, اللہ پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے, حاسدوں کے حسد سے بچا لے, فتین کے فتنوں سے بچا لے, داخلی اور خارجی فتنوں سے بچا دے. اسلام کا بول بالا کر دے مولا, چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ فرما دے. اور اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا کر محمدی بنا دے. اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا کر محمدی بنا دے. کہ اللہ سب نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا, جتنے میرے بھائی بیٹھے اللہ سب کو نبی کا عاشق بنا دے اور سب کو نمازی بھی بنا دے. اللہ عاشق بھی بنا دے, نمازی بھی بنا دے, شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنا دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل, ہم سب کی دعا کو اپنے دربار میں اپنی شایان شان قبول فرما لے. بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.